اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی۔ سب سے پہلے ہم آپ سب کو جو ہے اپنی طرف سے سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے پچھلے والے آیات میں جو ہے حضرت آدم علیہ السلام جو ہے جنت کا جو ہے درخت کھا لیے تھے، جس کی وجہ سے وہ جو ہے کیا ہو گئے تھے، ننگے ہو گئے تھے، اور اپنے بدن کو چھپانے کے لیے جنت کے درختوں کا پتا جو ہے اس کو چن چن کے جو اپنے بدن کو چھپانے لگے تھے۔ آگے فرمائے کہ ثم اجتباہ ربہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے مقبول بنا لیا، ان کو چن لیا، یعنی کہ جو ہے انہوں نے کیا کر دیا، کیا کہ اپنے اللہ کے سامنے معذرت کی کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، تو فتاب علیہ، تو اللہ نے ان کی توبہ کو کیا کیا، قبول فرما لیا، اور وہدی، اور ان کو ہدایت دی، کیا دی، ہدایت دی۔ آگے فرمائے کہ قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے اور دادی حوا سے دونوں سے کہے کہ اهبطوا منها، تم یہاں سے نکل جاؤ، تم دونوں کو دونوں کیا کرو، جنت سے نکل جاؤ، بعضکم لبعض عدو، اور تم ایک دوسرے کے کیا ہوگے، دشمن بنو گے دنیا کے اندر، اور تم دنیا کے اندر ایسے رہو گے، ایسے یہاں سے جاؤ گے کہ تمہارے جتنے بھی اولادیں ہوں گی، تمہارے جتنے بھی بیٹے ہوں گے، سب ایک دوسرے کے کیا ہوں گے، دشمن ہوں گے۔ ظاہر میں یہی ہو رہا ہے، آج ہر انسان جو ایک دوسرے کا دشمن بنا پھرا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، ایک بھائی جو ہے دوسرے بھائی کا جو ترقی دیکھتا ہے وہ اس کو جو ہے دیکھنا پسند نہیں کر رہا ہے۔ اسی لیے کہ کسی کہنے والوں نے کہا ہے کہ انسان کا دشمن سب سے پہلے کون ہوتا ہے، اس کا اپنا ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ پہلے جو اپنا جو ہوتا ہے اسی کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص کیا ہے، اس کے اندر کیا صلاحیت ہے، غیروں کو کیا معلوم کہ یہ کیا ہے۔ اب جیسے اگر ہم عالم ہیں تو جو اپنے ہیں وہ انہی کو معلوم ہوا کہ ہم نے کس طرح سے تعلیم کی، حاصل کی، کہاں ہم نے مدرسے میں جو ہے پڑھا، کس طرح سے تعلیم حاصل کی، تو یہ اپنے کو ہی معلوم ہوں گے، غیروں کو نہیں معلوم ہوگا۔ غیروں کو کیا معلوم کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا ہے یہ، کیا بن کے آیا ہے، کیا تعلیم حاصل کیا ہے، تو وہ لوگ پوچھتے ہیں غیروں، جو اپنے ہوتے ہیں ان کو سب معلوم رہتا ہے۔ تو سب سے زیادہ نقصان کون پہنچاتا ہے، جو سب سے اپنے جو ہوتے ہیں وہی سب سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ اسی لیے جو دوسری جگہ یہ بھی کہا گیا کہ اسلام کو جتنا نقصان اپنوں سے پہنچا اتنا غیروں سے نہیں پہنچا ہے۔ مسلمان جو ہے خود جو ہے اذان کے وقت میں موبائل چلا رہا ہے، ٹی وی چلا رہا ہے، زیادہ سے زیادہ ہوا تو آواز کم کر دیا، اذان ہو رہی ہے، ٹی وی چل رہی ہے، وہیں پہ اگر کوئی غیر مسلم یہاں آ کے ڈی جے بجائے یا کوئی گانا بجائے فوراً بند کروا دیتا ہے، فوراً غصے میں آ جاتا ہے۔ تو یہ تو وہی بات ہو گئی کہ اللہ نبی کے لیے سر جھکانے کو تیار نہیں ہے، لیکن ان کے گردن کٹانے کو تیار ہے۔ پہلے تو اللہ کے نبی کے جو فرض ہیں، جو اللہ نے جو فرض کیا ہے پہلے اس کے لیے تو اب جھکیے۔ نماز کی پابندی نہیں کر رہا، ہم خود جو ہے اسلام کو فالو نہیں کر رہے، اذان ہو رہی ہے، گھروں کے اندر ٹی وی چل رہی ہے، موبائل چلا رہے ہیں، ہم گانے سن رہے ہیں، اور دوسرے کو ہم جو ہے نصیحت کرتے رہتے ہیں، دوسرے کو جو ہے نصیحت کرتے پھرتے ہیں، حدیث جھاڑتے رہتے ہیں دوسرے کے سامنے، اپنے تو خود جو ہے مکار بنے پھرتے ہیں۔ تو یہی اسلام کو جتنا نقصان خود سے پہنچا ہے غیروں سے نہیں پہنچا۔ غیروں کو کیا معلوم کہ ان کے اسلام میں اذان کیا ہوتی ہے، ان کو سمجھانا پڑتا ہے۔ جیسے کہ اورنگزیب یا مولانا ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اورنگ آباد کے سفر میں تھے مولانا، تو مولانا سے جو ہے اس وقت جو مولانا نماز پڑھ رہے تھے، تو پڑھنے کے بعد نماز ادا کرنے کے بعد ایک ہندو جو ہے پنڈت جو تھا اس نے پوچھنے لگا کہ آپ لوگ اکبر بادشاہ کو ہی کیوں یاد کرتے ہیں، کس کو، اکبر کو، جیسے کہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اکبر بادشاہ کو ہی لوگ پکارتے ہیں۔ تو بتائیے کہ یہ غیروں کو کچھ معلوم چلا؟ تو مسلمانوں کو، ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ اکبر کی معنی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن جو ہے تو جتنا نقصان ہم سے پہنچا ہے اسلام کو ہم لوگوں سے، اتنا کسی سے نہیں پہنچا ہے۔ اسی لیے قرآن نے بہت ہی اچھے انداز میں اور سمجھانے کے لیے اور اتنی زبردست الفاظ استعمال کیا ہے کہ عدو لکم، یعنی بعضکم لبعض عدو، بعضکم یعنی تم میں سے ایک دوسرے کے کیا ہوں گے، دشمن ہوں گے تم دونوں ایک دوسرے کے۔
اور آگے فرمائے کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اگر میری طرف سے اگر تم کو کوئی ہدایت پہنچے، تمہاری طرف کوئی رسول آئے، تمہارے اوپر کوئی کتاب نازل کی جائے، تمہارے اوپر جو ہے احکامات نازل کیا جائے، تو ہدن تم اگر اس کی کیا کرو گے؟ پیروی کر لو گے. تو فمن اتبع ہدایا، تو جو شخص بھی ان ہدایت کو پیروی کرے گا، ان کی باتوں کو مانے گا، میری باتوں کو جو مان کے چلے گا، تو فلا یضل، تو دنیا کے اندر کبھی گمراہ نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ دنیا کے اندر کبھی کیا ہوں گے؟ گمراہ نہیں ہوں گے. اور ولا یشقا، اور اپنی زندگی کے اندر وہ کبھی تنگی میں جو ہے محسوس نہیں کرے گا اپنے آپ کو، یعنی اس کو اپنی زندگی میں کبھی تنگی نہیں پہنچے گی اس کو. کیا مطلب؟ یہاں پہ سمجھیے کہ یہاں پہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس دنیا کے اندر، اس زمانے میں نبی ہوتے تھے، کیا ہوتے تھے؟ اس زمانے میں نبی آتے تھے اور لوگوں کو سمجھاتے تھے، اور جن لوگوں نے نبیوں کی بات مان لی وہ لوگ کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے. اب آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دنیا سے چلے گئے. قرآن نے کہا کہ وخاتم النبیین، یا آخری نبی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے. تو قرآن نے دوسری کا فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور اسی کو دوسری جگہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. حضرت عبداللہ بن تفسیر کی کتاب میں یہ جو یہاں جو ترجمہ کیا ہے کہ واولی الامر سے مراد یہاں پر علماء کرام ہیں، جس کو اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، اور نبی جو ہے اپنی وراثت میں جائیداد، زمین، درہم وغیرہ نہیں چھوڑتا ہے، بلکہ وہ اپنی علم جو ہے دوسروں تک ان کے وارثین ہوتے ہیں. تو اب نبی کے بعد علماء کرام کی ذمہ داری بنتی ہے. کن کی؟ اب اگر ہم اس دنیا کے اندر ہمارے محلے میں علماء کرام آ کے، امام صاحب آ کے بتلا رہے ہیں، قرآن و حدیث کی بات سمجھایا جا رہا ہے، اور ہم لوگ سن تو رہے ہیں لیکن ان پہ کیا کر رہے ہیں؟ عمل نہیں کر رہے ہیں، تو فلا یضل، تو آپ جو اگر عمل کریں گے تو دنیا کے اندر آپ گمراہ نہیں ہوں گے. اگر گمراہ بھی نہیں ہوں گے اور آگے کیا ہوں گے کہ ولا یشقا، اور نہ آپ زندگی کے اندر کبھی تنگی میں رہیں گے زندگی میں. آگے فرمائے کہ ومن اعرض عن ذکری، اور جو شخص بھی میرے ذکر سے منہ موڑے گا. کیا مطلب؟ کہ میرے سامنے، یعنی کہ ہم آپ کے سامنے عشاء کے بعد روزانہ جو ہے، میں آپ کو پورے محلے والوں کو معلوم ہے کہ عشاء کے بعد تفسیر قرآن یہاں کیا ہوتا ہے. ابھی جو ہے لکھنؤ گئے تھے، لکھنؤ میں ہمارے بہت ساتھی جو ہے مل کے، جب سے پہلا دن جو گئے تھے تو صبح بدھ کے دن جو ہے ندوے میں جو ایک میٹنگ جو ہے نیو ہال بنا تھا، اس کا ویڈیو بھی ہم نے بنایا ہے. نیو ہال بنا ہے پارلیمنٹ کی طرح، اس میں ہم پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. تو آگے ایک شخص جو ہے شعیب محمد نسیم ایسے کر کے کچھ نام تھا اس کا، وہ فیس بک پہ ہمارا ویڈیو سنتا تھا تفسیر وغیرہ. تو پیچھے انہیں دیکھا تو چونک گیا. پھر وہ 3 مرتبہ ہم کو دیکھا، پھر کہا کہ ہم نے آپ کو کہیں دیکھا ہے. تو ہم نے کہا کہ ہو سکتا ہے آپ دیکھے ہوں گے فیس بک وغیرہ پہ، یوٹیوب وغیرہ پہ. ہاں یوٹیوب پہ آپ کا ہم جو ہے روزانہ تفسیر سنتے ہیں. تو انہوں نے بہت ہمت حوصلہ افزائی کی. ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ چلو اللہ کا شکر ہے، کم سے کم کوئی تو سن تو رہا ہے. اب جو ہے بتائیے کہ جو لوگ اس محلے میں رہ کے ہم آپ کے سامنے جو ہے قرآن و حدیث کی بات کر رہے ہیں، تو ہم نے کیا کر دیا؟ منہ موڑ لیا، نہیں بیٹھیں گے ہم تفسیر میں. کیا کر لیجیے گا آپ؟ ٹھیک ہے، ہم کیا کر لیں گے آپ کا؟ ظاہر سی بات ہم آپ کا کیا کر لیں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. ہم آپ سے اتنا کریں گے، کہیں گے کہ بھائی محبت سے کہ بھائی تفسیر میں بیٹھا کیجیے. ابھی ہر انسان سوچیے ایک منٹ کے لیے کہ عشاء کے بعد ہمیں آپ کو کون سا کام ہوتا ہے؟ نہ آفس جانا ہوتا ہے، نہ جو ہم کو اسکول جانا ہوتا ہے، نہ ہم کو جو ہے جلدی سونا بھی نہیں ہوتا ہے کہ بھائی کم سے کم 10 منٹ بیٹھ لیں. تو یہ شیطان ہوتا اندر، شیطان بھگاتا مسجد سے، بھاگو جلدی سے یہاں سے، کہیں امام صاحب پکڑ نہ لیں، کوئی دوسرے لوگ دیکھ نہ لیں. اسی کو سننا تو یہاں کی نماز ہوتی رہتی ہے، کئی لوگ بھاگتے رہتے ہیں، اتنا تیزی بھاگتے ہیں کہ دروازہ کھٹ کھٹ کر لگتا ہے. تو یہاں پہ وہی ہے کہ ومن اعرض عن ذکری، جو شخص بھی جن کے پاس بھی علماء کرام کے پیغامات پہنچ رہے ہیں. اس زمانے کے نبیوں کی بات ہوتی تھی، اور ابھی کے دور میں علماء کرام کی بات ہو رہی ہے. اگر علماء کرام آپ کے سامنے چیخ کے اور قرآن و حدیث کے دلائل دینے کے باوجود بھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ اعرض، اپنے ان کے منہ پھیر رہے ہیں، منہ موڑ رہے ہیں ان کے ذکر سے، ان کی باتوں کو سننے سے. تو قرآن نے کہا کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، وہ شخص دنیا کے اندر جو ہمیشہ تنگی میں زندگی گزارے گا. کیا مطلب؟ کہ ہمیشہ جو ہے پریشانی کے حال رہے گا، پریشانی کے عالم میں رہے گا. کبھی یہ مصیبت، کبھی وہ مصیبت، کبھی ادھر ٹھوکرا کھا رہا ہے، در بدر کی ٹھوکرا کھا رہا ہے، پریشان حال زندگی میں.
تو ایسے لوگوں قرآن نے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً، معیشت کے معنی آتے ہیں کہ کمانا، روزمرہ کی جو زندگی ہوتی ہے، ہم جو دوڑ بھاگ کر رہے ہیں، اپنی بیوی کے لیے کما رہے ہیں، رزق جو ہے تلاش کر رہے ہیں، تو اس میں جو ہے معیشتاً کا لفظ استعمال کیا ہے کہ آپ اس دنیا کے اندر اگر آپ علماء کرام کی بات کو سننے سے انکار کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں بیٹھیں گے، اور آپ کے سامنے ہم نہیں اور ہم سے بھی بڑے بڑے علماء کرام آپ کے سامنے تقریر کر رہے ہوں، ان کے باوجود بھی اگر ہم اعراض کرتے ہیں تو فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہمیشہ کے لیے ہم دنیا کے اندر کیا رہیں گے؟ تنگی میں ہی رہیں گے، ہمیشہ پریشان حال رہیں گے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جو لوگ کبھی نماز ادا نہیں کرتے ہیں، جو لوگ کافر ہیں، منافق، ان کو اللہ نے بہت دولت دیا ہے۔ تو یہ ہوتا رہا، یہ ہر دور میں ہوا ہے کہ جب بھی جو کافر ہوتے ہیں، جو منافقین ہوتے ہیں، اللہ ان کو ڈھیل دیتا رہتا ہے کہ جاؤ جتنا پیسہ لینا لو، تم کو اور دولت دیں گے، لیکن آنا تو ہمارے ہی پاس ہے۔ آنا کن کے پاس ہے؟ ہمارے ہی پاس آنا ہے۔ جتنی جو دولت کما کے رکھے ہو، مرنے کے بعد وہ بینک میں ہی رہ جائے گا، قبر کے اندر تم نہیں لے کے آ سکتے۔ اور آگے فرمائے کہ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ایسے شخص کو ہم کل قیامت کے دن قبر سے ان کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ کیا کر کے؟ اندھا کر کے۔ اللہ اکبر۔ ایک جو حدیث پہ ہم یعنی کہ ایک مجلس میں بیٹھنے سے ہم انکار کر رہے ہیں، تفسیر قرآن میں بیٹھنے سے ہم انکار کر رہے ہیں، علماء کرام کی بات کو نہیں مان رہے، ان کو ہم برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ ابھی دیکھیے کہ احمد آباد جو ہے، وہاں کا جو فیصلہ آیا کہ 38 میں جو مسلمان بم دھماکے میں جو مسلمان پھنسے ہوئے تھے جیل میں، ان کے بارے میں کل یہ فیصلہ آیا کہ 38 مسلمانوں کو ایک بیگ جو ہے سزائے موت کا جو ہے حکم سنایا گیا۔ بتائیے، اب دیکھیے جیسے یہ فیصلہ آیا، فوراً جمعیت علماء ہند حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب آگے بڑھ کے کہا کہ نہیں، اس فیصلوں کو ہم نہیں مانیں گے، یہ فیصلہ ہم ہائی کورٹ لے جائیں گے۔ بتائیے کہ یہاں پہ علماء کرام کتنا ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ آج اسی علماء کرام کو، اسی امام کو دن بھر جو ہے چائے کی دکان میں بیٹھ کے گالی بکتے رہتے ہیں، برا بھلا کہتے رہتے ہیں، اے امام صاحب صحیح نہیں ہے یار، کپڑا صحیح نہیں پہنتے ہیں، بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ تو آپ کون سے بات کریں گے؟ طریقہ آپ کے اندر کیا ہے؟ کیا کسی، ابھی ہم کہہ رہے ہیں کسی اس دور کے زمانے میں، ابھی کے دور میں کیا کسی کے پاس اتنی ہمت ہوگی جو یہ چیلنج کر دے کہ نہیں، ہم جو ہے 38 مسلمانوں کو جو ہے موت کا حکم جو آپ نے دیا ہے اس کو ہم غلط مانتے ہیں، اس فیصلے کو، اس جو ہے خلاف جو ہے علماء کرام جمعیت علماء ہند نے صاف طور سے کہا کہ ہم چیلنج کریں گے حکومت کے سامنے، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ وہی علماء کرام کو ہم کیا کرتے ہیں؟ گالی دیتے ہیں کہ بھائی ہمارا حلوہ اچھا ہے، تمہارا حلوہ کیا ہے؟ خراب، تم خراب، تم جہنمی، ہم کیا ہیں اچھے؟ بھائی تو پھر جنت میں جائے گا کون؟ جنت میں کون جائے گا پھر؟ اگر ہر آدمی ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے تو پھر جنت میں جائے گا کون؟ پھر اللہ نے جنت بنایا کیوں ہے؟ تو لہٰذا ہم کوشش یہ کریں کہ ہم اس دنیا کے اندر جب تک ہے، اللہ کے واسطے علماء کرام کا برا مت کہیے گا۔ یہی علماء کرام ہے کہ اس سے پہلے بھی کئی مسلمانوں کا جو گھر ٹوٹا پھوٹا تھا دہلی کے اندر، یہی جمعیت علماء ہند جنہوں نے جو 100 کروڑ کا جو پیسہ لگا کے ان کو گھر بنا کے دیا ہے مسلمانوں کو۔ کہاں گھوم رہے ہیں آپ؟ اللہ کون کر رہا ہے؟ جس کو آپ سیاسی پارٹی سمجھتے ہیں، جن کی آپ جو فالوور ہیں، جن کو آپ مانتے ہیں، جن کو صحیح طریقے سے پیشاب کرنے کا ڈھنگ اس کو نہیں معلوم، اس کو ہم جو اس سے محبت کر ان کو فالو کر رہے ہیں۔ لیکن جو علماء کرام ہمارے لیے، ہماری امت یعنی لوگوں کے لیے اتنے طرف رہ کر کہ نہیں، ہم اس فیصلے کو ہم چیلنج کریں گے، ہائی کورٹ میں لے جائیں گے، ہم یہ ایسا ہونے نہیں دیں گے کہ 38 مسلمانوں کا سزائے موت کا حکم سنا دیں گے، اتنا آسان ہے۔ تو علماء کرام جو ہے جمعیت علماء ہند والے جو ہے لڑ رہا ہے ابھی کیس جو ہے، پھر جو وہاں فیصلہ ہوگا پھر سے۔ تو قرآن نے بھی ہمیں یہی کہا گیا ہے کہ اللہ کے نبی نے بھی یہی کہا ہے کہ آپ کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر جو شخص بھی علماء کرام کو برا بھلا کہتا ہے، اللہ ان کے ساتھ بہت برا معاملہ کرتا ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کل قیامت کے دن ہم ایسے شخص کو کیا کریں گے؟ اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اور قرآن نے اب جو ہے جو لوگ جن کو اندھا کر کے اٹھائیں گے وہ لوگ کیا کہیں گے؟ قال، کہ ربی، اے میرے رب، لما حشرتنی اعمی، آپ ہمیں قبر سے جو اندھا کر کے کیوں اٹھا رہے ہیں؟ وقد کنت بصیرا، جبکہ میں دنیا کے اندر ہماری جو آنکھیں اچھی تھی، روشنائی تھی، ہمارا خوب اچھے طریقے سے ہم دیکھتے تھے، تو پھر آج ہمیں ہمارے قبر سے جو آپ ہمیں اندھا کیوں اٹھا رہے ہیں؟ جبکہ ہم جو دنیا کے اندر کیا تھے؟ بینائی تھی، ہمیں آنکھ میں روشنی تھی، اللہ آپ نے دیا تھا۔
تو قرآن کہے گا، آگے قرآن کہہ رہا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کہ قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا، کہ ہم نے اس دنیا کے اندر، یعنی دنیا کے اندر ہم نے تمہارے پاس، تمہارے محلے میں، تمہارے گاؤں میں، تمہارے گھر تک جو ہے دعوت و تبلیغ والا جماعت والے لوگ تمہارے گھر تک گھر پر دستک دیا، تم تک جو ہے علماء کرام جو ہے پہنچے اور ہماری آیتوں کو تم تک پہنچایا، سنایا، بتلایا، پورے حدیث تمہارے سامنے کھول کے رکھ دی، تو فنسیتہا، تم بھلا دیے ان کو، کیا کیے؟ بھلا دیے، تم نے ان کا مذاق اڑایا، تم نے ان کو گالی دیا۔ تو وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، اسی طرح ہم آج کے دن ان کو کیا کریں گے؟ سزا دیں گے۔ اب ظاہر ہے جو آپ جیسا کریں گے ہمارے ساتھ وہی صحیح ہم بھی آپ کے ساتھ کریں گے، صاف صاف۔ اور آگے فرمائیں کہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اور اسی طرح جو شخص بھی حد سے زیادہ گزر جائے گا، یعنی ہمارے حد کو توڑ کے آگے نکل جائے گا، اور وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اللہ کی نشانیوں پر، اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لائے گا، تو وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ، تو آپ یقین مانیے کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ کیا ہے؟ بہت سخت ہے۔ اور وَأَبْقَىٰ، اور ہمیشہ جو ہے دیر پائے اللہ کا عذاب رہنے والا ہے، یعنی اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اللہ کے عذاب کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اسی لیے کہ جب ہر انسان جنت میں جانے کے بعد اس کو موت نہیں آئے گی، جہنم میں جانے کے بعد وہ اس کو موت نہیں آئے گی، جب کوئی چلائے گا کہ یہ موت آ جائے، موت آ جائے، لیکن اس کو وہاں موت نہیں آئے گی، تو وہاں ہمیشہ اس کو عذاب ہوتا رہے گا، ہوتا رہے گا، ہوتا رہے گا، وہ چیخے گا، چلائے گا، تو اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔